Dear students, once again I'm here with content of total quality management. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. We are gathered together to learn some more concepts focused on international standard known ISO quality management system. Clause number 8 کی ڈسکشن ہو رہی تھی اور آج اس ڈسکشن کو ہم سسٹم پرسپیکٹو کے اندر وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آخر جن کمپنیوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا کیا ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس ہوئے, کیا بیریئرز تھے, کیا لیسنز لرن کیے اور مارکیٹنگ کے پرسپیکٹو میں کیا ایڈوانٹیجز ملی. تو کلاز نمبر 8 جس کو ہم نے کہا تھا کہ پی ڈی سی اے کے پرسپیکٹو میں, بلکہ میں اگر یوں اپنی انگلی کو کاؤنٹر کلاک وائز کروں جو کانٹینٹ کے مطابق ہوگی, پلاننگ کلاز نمبر 6 پلاننگ فار دی پروڈکٹ, نمبر 7 ڈوئنگ کلاز نمبر 7, اینڈ ناؤ وی آر انٹو دی تھرڈ کوادرنٹ آف پی ڈی سی اے, چیکنگ. اور لاسٹ سیشن میں میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ آئی ایس او ریکوائرز that you plan for clause number 8. And what is clause number 8? Measuring, analysis and improvement. اور اس لحاظ سے یہ clause پھر آپ کو سیٹ کرے گی, سین کو سیٹ کرے گی, سسٹم کو سیٹ کرے گی, پروسیس کو سیٹ کرے گی اور انٹلیکچولی آپ کی کنٹریبیوشن چاہے گی کہ 8.1 کہ پلاننگ کرنے کے بعد 8.2 میں جو آپ انٹر ہوئے میجرنگ اور امپروومنٹ اور انالیسس کے پرسپیکٹو میں, تو ہم نے کہا صاحب سسٹم کی پرفارمنس کو میجر کیجیے اور انالائز کیجیے, کسٹمر سیٹسفیکشن کو میجر کیجیے اور انالائز کیجیے, پروسیس کی آواز کو سنیے اس کو میجر کیجیے اور انالائز کیجیے, پروڈکٹ اس کو بھی میجر کیجیے اور انالائز کیجیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہاں پیپل پرسپیکٹو میں صرف ایکسٹرنل کسٹمر کی بات ہوئی. ہاں میں آپ سے اگری کرتا ہوں. ہم اس وقت آئی ایس او 9001 کی جو ریکوائرمنٹس ہیں منیمم ان کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن نیچرلی ونس آئی کمپلیٹ دی سائیکل آف آئی ایس او 9001 اسٹینڈرڈ آئی شیئر ود یو, اس لیے کہ میں تو فین ہوں اس بات کا کہ کوالٹی سسٹم میں نہیں آ سکتی جب تک پیپل آر ناٹ الائن ود دا پروسیس. اور میرے نزدیک ہاؤ مینی ڈفرنٹ ٹائپس آف پیپل, 4 کسٹمرس. ریمبر دیٹ, ایک کی بات تو ہم بار بار کر رہے ہیں, ایکسٹرنل کسٹمر, ہی گیوز اور شی گیوز دا ڈالر اینڈ روپیز, فائن. انٹرنل کسٹمر, دے آر دی ڈرائیونگ فورس, دے آر ویری امپورٹنٹ. اگر ان کی کمپیٹنسی الائن نہیں کرتی تو یہ کمپیٹنسی اس کمرشل مارکیٹ کے اندر الائن نہیں کرے گی. بہرحال اس کو ہم لرن کریں گے کہ جو ورلڈ کلاس کمپنیاں ہیں پھر وہ آئی ایس او سے کیسے آگے موو کرتی ہیں. اور پھر تیسرا کسٹمر انویسٹر تھا, اس کو تو ڈالر روپے مل ہی رہے ہیں, کچھ اور شیئر ہولڈرز بھی ہیں, اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, اور اس میں سے چوتھا سوسائٹی ایز اے اسٹیک ہولڈر. تو ان تمام کو آپ کو میجر تو کرنا ہے, لیکن فی الحال ہم بات کر رہے ہیں آئی ایس او 9001 کے منیمم ریکوائرمنٹ کی. اینڈ ونس اگین لاسٹ سیشن میں جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, سسٹم پرفارمنس, پروسیس پرفارمنس, کسٹمر سیٹسفیکشن پرفارمنس اینڈ پروڈکٹ پرفارمنس. تو آئیے پھر 8.3 کو دیکھتے ہیں, اس میں کیا چیزیں ہیں اور کس طرح سے یہ کلاز 8 میں ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, گیدر کریں گے, اینالائز کریں گے, امپروو کریں گے. 8.3 کنٹرول آف نان کنفرمٹی. وہ پروڈکٹس جو بنتے ہوئے پروڈکشن میں, آپریشن میں نان کنفارمنگ, یعنی وہ کراسبی کی ڈیفینیشن کہ کوالٹی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کنفارمنگ پروڈکٹ ہو, کنفارمنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس. جو نان کنفارمنگ ہوں گے آرگنائزیشن ان کو کیسے کنٹرول کریں گی. اور دیکھیے کنٹرول کا مطلب پھر وہی ڈاکومنٹڈ پروسیجر, ریکارڈس, نان کنفرمٹی کے. 8.4 ڈیٹا تو بہت جنریٹ ہو رہا ہے, اس کی انالیسس بھی ہو رہی ہے یا نہیں.
اس لیے کہ اگر ڈیٹا سے ہم کوئی سبق حاصل نہیں کرتے. اچھا پھر سبق حاصل کرنے کی بات ہو رہی ہے تو دیکھیے ڈیٹا is converted into information when you place this data into context. It can be done by using IT, computers. You can combine different tables together. Sale کا ڈیٹا ہے, profitability کا ڈیٹا ہے, productivity کا ڈیٹا ہے, customer کا ڈیٹا ہے. You can develop a procedure, have a process, let the computer do it for you. It can be done. بلکہ اس کو آئی ٹی کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں OLAP, analytical processing. In fact, that's what the computer does for us. Huge amounts of data. Millions of data set. Well, you can have a procedure, analyze them. What is the trend? What is the forecast? What lesson are we learning? بلکہ یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ ایک کمپنی نے جب سیل ڈیٹا ریکارڈ کیا اور اینالائز کیا, دیکھیے ریکارڈنگ تو شروع سے ہو ہی رہی تھی, اس کو اینالائز کیا, اینالیٹیکلی پروسیس کیا, تو پتہ یہ چلا کہ ویکینڈ پر دو چیزیں بہت ہائی والیوم میں بکتی ہیں. میں یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی مارکیٹ کی بات کر رہا ہوں. ویکینڈ پر ہماری شیلفز خالی ہو جاتی ہیں. کن دو چیزوں کی؟ بچوں کے ڈائپر اور سافٹ ڈرنکس. اب سافٹ ڈرنکس وہاں پر ان کے ملک کے حساب سے کوک بھی ہے, پیپسی بھی ہے, اور بھی باقی جتنے سافٹ ڈرنکس ہیں وہاں پر. تو انہوں نے اینالائز کیا سیل ڈیٹا کی بنیاد پر کہ اچھا اگر ویکینڈ پر ریٹیل اور سپر سٹور کے اندر یا گروسری سٹور کے اندر یہ چیزیں بکتی ہیں, تو ڈیٹا نے ان کو ایک ایسا لیسن دیا کہ بھائی ویکینڈ کے اوپر پھر سپلائیز کو بڑھا دیا جائے تاکہ سیل ایسی ہو کہ کوئی کسٹمر بغیر اسے بائی کیے ہوئے لوٹ کے نہ جائے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ جناب یہ بچوں کے ڈائپر کا سافٹ ڈرنک سے کیا تعلق ہے؟ بس یہ تو پھر آپ مینجمنٹ کی اور کوالٹی مینجمنٹ کے پرسپیکٹو میں یہ پڑھیں گے تو وہاں چیزیں پھر آپ کے سامنے ہی آئیں گی. تعلق تو ہے, ویکینڈ ہے, فیملیز ہیں, بیبیز ہیں, لوگ گھر پہ ٹھہرتے ہیں یا ویکینڈ پہ پکنک بنانے جاتے ہیں. تو دس از ہاؤ یو گیٹ این انفارمیشن. اینڈ بائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ڈیمنگ نے کیا کہا تھا پروفاؤنڈ نالج کے پرسپیکٹو میں؟ لیٹ ایوری مینیجر ڈیولپ ہز اون تھیوری. انفارمیشن کو آپ اپنی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس کے ساتھ بلینڈ کریں گے. دس از ویئر کمز ناٹ کمپیوٹر, ناٹ سسٹمز, بٹ دا پرسن. یہ ویلیو ایڈیشن پوائنٹ ہے. کمپیوٹر نہیں کر سکتا. ابھی تک کوئی اے آئی بیسڈ ایسا سافٹ ویئر نہیں آیا جو ہیومن انٹیلیجنس کو کمپیٹیبل ہو. آپ میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے صاحب وہ ڈیپ بلو کمپیوٹر, اس نے چیس کا میچ کھیلا تھا ورلڈ چیمپئن کے ساتھ. آپ میں سے شاید جو لوگ چیس کو جانتے ہو, گیری کیسپروف. ہاں ٹھیک ہے, گیری کو اس نے ہرا دیا تھا. That's a different story. Let's come back to quality management. What we're saying here is data must be analyzed. کہاں تک اینالائز کرتے ہیں آپ؟ کم از کم اس کو انفارمیشن تو بنائیے نا. انفارمیشن فار دی ٹیکٹیکل آپریشنز, انفارمیشن فار دی گراؤنڈ فلور اینڈ اسمبلی فلور آپریشن, انفارمیشن فار دی ڈیسیژن میکنگ ایٹ دی اسٹریٹجک لیول. تو 8.4 میں انالیسس آف ڈیٹا کے پرسپیکٹو میں ہم ٹول بھی ڈسکس کریں گے, ٹیکنیکس بھی ڈسکس کریں گے, اور جاپنیز ونس اگین مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیو ریئلی ٹیکن اے لیڈ ان ٹو اٹ. انہوں نے کوالٹی کنٹرول کے پرسپیکٹو میں تو جو لو لیول کے ٹولس تھے, کوالٹی ٹولس 5 6 7 تو وہ بنا دیے. اور چونکہ جاپانی جو ہیں وہ پلاننگ اور ڈیزائن پر بہت فوکس کرتے ہیں, believe me, they have come up with advanced quality planning tools. We will talk about some of them. That how can you correlate what comes in as a customer requirement with all the planning stages of the processes of your organization. 8.5 analysis کس لیے ہم کر رہے ہیں؟ تاکہ امپروومنٹ ہو, امپروومنٹ ان سسٹم,
improvement in process, improvement in customer satisfaction, improvement in product characteristics. Next model कैसा होगा ताकि कस्टमर रिटेन करें, कस्टमर रिटर्न करें, कस्टमर लॉयल्टी बढ़े, ब्रांड इमेज बेहतर हो. और 8.5 के पर्सपेक्टिव में देखिए, फिर प्लानिंग फॉर कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. वंस अगेन यानी प्लानिंग पे ज्यादा फोकस है. बस यही प्लानिंग है जो हमें पाकिस्तान के अंदर हमें लर्न करना है, जो चीज जरा मिसिंग है थोड़ी. कैन यू प्लान फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर, कौन से कोर्सेज लेने हैं? कैन यू प्लान कि कहां आपने ये TQM का कोर्स यूज करना है और जॉब लेनी है? कैन यू प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 3 years, नेक्स्ट 5 years? किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है? साउथ एशिया में, यूरोप में, कहां पर प्लानिंग? अब नेचुरली प्लानिंग के एतबार से पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर चीजें इंप्रूव करेंगी. तो ISO कुछ लेसन हम पर्सनल लेवल पर भी लर्न कर सकते हैं. 8.5.2 करेक्टिव एक्शन, बहुत अहम सब क्लॉज है 8.5 की. करेक्टिव एक्शन, इसको हम जरा थोड़ा डिटेल में देखना चाहेंगे. द वर्ड इटसेल्फ इज टेलिंग यू हाउ कैन यू करेक्ट द मिस्टेक्स, द गैप्स, द डिफेक्ट्स. व्हाट इज द प्रोसीजर? हैव यू रिटन इट? अभी डिफेक्ट मेजर नहीं हुई, इंस्पेक्ट नहीं हुई. ISO requires you should have a documented procedure. 8.5.3 preventive action. What could be those potential non-conformities? हुई नहीं अभी, हो सकती हैं. जो डेमिंग ने कहा था, होटल है, there could be fires in the hotel. फायर लगी नहीं, हम चाहते भी नहीं है कि फायर लगे. But what are the potential fires? How can you protect them? How can you make procedure that you prevent it? और काश हम चीजों को प्रिवेंट करें, वो ना हो, और नहीं होंगी तो फिर कॉस्ट भी कम आएगी, काम करने की कॉस्ट कम आएगी, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन लेवल भी बढ़ेगा. तो आइए फिर जरा थोड़ा इस क्लॉज को डिटेल में देखते हैं. 8.1 प्लानिंग क्या रिक्वायर करती है जी ISO? वेल, you plan and implement measurement and monitoring activities which are needed to assure. क्या चीज? assurance किसकी? देखिए assurance की बात हो रही है, तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि ISO is a quality assurance system. लेकिन बार बार क्वालिटी कंट्रोल की बात आती है कि जी क्वालिटी को कंट्रोल कीजिए. कैसे कंट्रोल कीजिए? इंस्पेक्ट कीजिए, डिटेक्ट कीजिए. भाई मेरी बहन, ये जो कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म है ना, ये बड़ा आउट फैशन, आउटडेटेड है. ये डिपार्टमेंट तो चला आ रहा है, लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस इज ए बेटर एक्टिविटी जिसकी स्पिरिट ये है कि वो जो शख्स काम कर रहा है, वो जो खातून अपनी एक्टिविटी में मसरूफ है, वो अपने प्रोसेस के जिम्मेदार हो, वो ट्रेन भी हो, वो मोटिवेटेड भी हो. राइट थिंग्स डन इन द राइट वे द फर्स्ट टाइम एंड द एवरी टाइम, दैट इज क्वालिटी अश्योरेंस, दैट यू मेक अ प्लान फॉर इट. कि चीजें उसी तरह से हों जैसे होनी चाहिए, आपको रिवर्क ना करना पड़े. उससे इरिटेशन भी कम होती है, टाइम भी कम लॉस होता है, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है. एनी हाउ, तो वो एक्टिविटीज कंफॉर्मेंस, यानी वो एक्टिविटीज जो अश्योर करेंगी कंफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, कंफॉर्मेंस टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम. कौन सा? ISO. हम किसी और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं. कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट. तो आपको वो एक्टिविटीज प्लान करनी है और इंप्लीमेंट करनी है कि जो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में आपको और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सके. 8.2 के हवाले से मैंने अर्ज किया था कि आपको सिस्टम को देखना है, कस्टमर को देखना है, प्रोसेस को देखना है, प्रोडक्ट को देखना है. तो कस्टमर के हवाले से, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के हवाले से, यानी प्रोडक्ट आपने बनाया, क्लॉज 7 में प्रोडक्ट बन गया, डिलीवर हो गया. क्लॉज 8 ये डिमांड कर रही है, रिक्वायर कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन शैल मॉनिटर इंफॉर्मेशन ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन. वो जरा सिस्टम अपने जहन में लाइए ISO का. मैंने कहा था ना, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स ड्राइव द प्रोडक्ट, इट
goes in the hands of the customer, and then customer satisfaction comes back to the organization, to management review, to other departments, to quality assurance, how the customer is happy after receiving the product. اچھا پھر آئی ایس او یہ کہتی ہے کہ خالی سیٹسفیکشن ہی میجر نہ کریں, ڈسسیٹسفیکشن بھی موجود ہو سکتی ہے. تو شرمائیے نہیں, اسٹوڈنٹ سے پوچھئے. ہاں مجھے معلوم ہے میرے جیسے کچھ پروفیسر اسٹوڈنٹ کے چہرے پہ ڈسسیٹسفیکشن دیکھ کر رخ بدل لیتے ہیں. حالانکہ میرا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ جب اسٹوڈنٹ لیکچر نہیں سمجھ رہا ہوتا, اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, کچھ چیزیں ہیوی ہو رہی ہوتی ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ پروفیسر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے یہ ٹیکنیکل اسٹینڈرڈ ہے, اس میں کچھ اپنی طرف سے تو کر نہیں سکتا, لیکن کین آئی پرزینٹ ان سچ اے وے دیٹ ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ میک یو ڈسسیٹسفائڈ بائی سٹنگ ان دا کلاس. اٹس مائی ریسپانسبلٹی, سپلائر کی یہ ریسپانسبلٹی ہے. اور آئی ایس او تو یہ ریکوائر کر رہا ہے, اس کو میجر کیجئے. یہ جو اسٹوڈنٹ فیڈ بیک, کسٹمر فیڈ بیک, اسی کا نام ہے. اسکیل 1 to 10, 5 تک تو ایک نیوٹرل اوپینین ہے. لوور دین 5 goes to dissatisfaction, higher than 5 goes to satisfaction. کوئی بھی اسکیل آپ سیٹ کر سکتے ہیں. دوسرا پھر یہ کہ میتھڈالوجیز فار obtaining and utilizing such information must be. آپ کسٹمر سیٹسفیکشن آپ نے میجر کیا, کس لیے, کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ یہ؟ Do you want to make some changes in the characteristic of the product? Once again, I'll give you the example of the mobile phone. کس نے ان کو کہا تھا کہ موبائل فون میں کیمرہ لگا دیجئے؟ کہیں سے تو یہ انفارمیشن آئی. اور پھر کیمرہ لگانے کے بعد پھر انہوں نے کسٹمر سیٹسفیکشن میجر کیا. پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اس میں ہمیں ایف ایم ریڈیو بھی دے دینا چاہیے, کچھ ویب سروسز بھی دے دینی چاہیے. ٹھیک ہے, کاسٹ ایڈ ہو رہی ہے, کاسٹ اینڈ دا پرائز آف دی پروڈکٹ, فائن, بٹ کسٹمر از ولنگ ٹو پے. کس نے ان کو کہا, کمپنیز کو, کہ اس کو تھن بنائیے, موبائل فون کو تھن بنائیے, یہ پرس میں بھی آ جائے, یہ پاکٹ میں بھی آ جائے, اور آئے تو پتہ نہ چلے. That's what this is talking. From minimum standard, you go to excellence level, and the business excellence comes from the process excellence. And the process excellence, in this case, is coming once again from the customer. So customer satisfaction, that data must be analyzed, that what new feature. Remember when I kaha tha, quality at the rate of latent needs. Latent, چھپی ہوئی کسٹمر کی نیڈس کیسے آپ ایکسپلور کریں گے؟ آپ جائیے جہاں وہ کسٹمرز ہیں, آپ کا جو مارکیٹ سیگمنٹ ہے. آپ میں سے جو مارکیٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھ سے ایگری کریں گے کہ اپنے پروڈکٹ کو پھر پوزیشن کیجئے, اپنی مارکیٹ کو سیگمنٹ کیجئے, اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن کیجئے, اس کا امیج بنائیے. واٹ از یور برانڈ, اینڈ دین یو کین سیل اٹ فار دا پریمیم پرائز. And if you want to keep on selling at the premium price, you must be ready to keep on giving the new features, new characteristics, new utilities in that particular product. تو موبائل فون کی ایگزامپل تو بہترین ہے. آپ گاڑیوں کو دیکھ لیجئے, آٹوموبائلز. ابھی تو ہم سنتے تھے کہ ایئر لائن کی سیٹوں پر چھوٹے چھوٹے ٹی وی لگا دیے, اور سب سے پہلے جو ایئر لائن تھی وہ ابھی تک بھی بہترین ایئر لائن چلی آ رہی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے کسٹمرز کو نئے نئے فیچر دیتی رہتی ہے. اب تو جناب آٹوموبائل کے اندر بھی ایک نہیں, ایک سے زیادہ چھوٹے مانیٹر ٹی وی کے نظر آتے ہیں. پھر ہاؤ اباؤٹ دیٹ لٹل گیجٹ ٹو شو یو وچ ڈائریکشن ٹو موو, اینڈ ہاؤ اباؤٹ دیٹ ٹریکنگ سسٹم. تو یہ تو دیکھیے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹ کے اندر کس طرح سے فیچرز ایڈ کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے, مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ جرمنی کی وہ کمپنی کہ جنہوں نے یہ محسوس کیا, کیسے محسوس کیا, ونس اگین فرام دیئر مارکیٹ آف دی کسٹمرز. وہ جو ان کا سیگمنٹ تھا
ان سے انہوں نے سروے کیا تو پتہ ہی چلا کہ کچھ 5% یا اس سے لو, مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں یاد, ایسے کسٹمرز نے کہا کہ ہم جب صبح گھر سے ڈرائیو کر کے آتے ہیں تو کچھ ایسی ٹنلز آتی ہیں کہ جس میں ہم اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کرنی پڑتی ہیں, لیکن چونکہ صبح کا وقت ہے, ٹنل سے ہم نکلے, ٹنل میں ہیڈ لائٹ آن ہونی چاہیے, ٹنل سے نکلے تو سورج نکلا ہوا ہے, ہم ہیڈ لائٹ آف کرنا بھول جاتے ہیں. گاڑی دفتر میں گئی, پارک کر دی, آفس چلے گئے, 5 بجے تک کام کیا, واپس آئے تو پتا چلا کیا ہوگا, بیٹری ڈیڈ. اب جناب پاکستان تو یہ ہے نہیں کہ 2-4 لوگ کلیک آئیں گے اور دھکا لگا دیں گے اور بات بن جائے گی. یہ تو یورپ ہے. Nobody is there to help you out. You got to help yourself. Or let there be a system. تو وہ جو 5%, 4% کسٹمر تھے, انہوں نے کہا صاحب یہ غلطی تو ہماری ہے, ہم ہیڈ لائٹس آف کرنا بھول جاتے ہیں, لیکن I wish the company should do something about it. Latent need. کمپنی نے کیا کیا؟ بہت سمپل. یہ انوویٹو سولوشنز ہیں. میں بات کروں گا انوویشن اور کریٹیوٹی کی بھی. I demand, I not only expect from you, I demand from you that those of you who are more innovative, they will get better edge in their job and in the career. کمپنی کے انجینئرز نے یہ کیا. کمپنی نے کیا کیا؟ کمپنی کے انجینئرز نے یہ کیا کہ صاحب ہیڈ لائٹس کے اندر ایک چھوٹا سا انفرا ریڈ سینسر لگا دیجئے. وہ انفرا ریڈ سینسر جیسے لائٹ کو میجر کرے, وہ ہیڈ لائٹس کو آن کر دے, جیسے ہی وہ گاڑی باہر آئے ٹنل سے اور لائٹ کی لومینسنس کو وہ میجر کرے تو ہیڈ لائٹس کو آف کر دے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ چھوٹا سا جو سینسر ہوگا اس کی کتنی کاسٹ گاڑی کے اندر ایڈ ہوئی؟ ناٹ مچ, بٹ دا کسٹمرز ور ہیپی. دیٹس واٹ وی آر ٹاکنگ ہیئر, کسٹمر سیٹسفیکشن. 8.2.2 انٹرنل آڈٹ. ریمبر ہم نے یہ کہا تھا فرسٹ پارٹی آڈٹ. میں نے ایگزامپل دی تھی, ڈیزائن انجینئر از آسکنگ ان اے کراس فنکشنل ٹیم, a person from marketing, a person from production, maybe a person from purchasing. 4 آدمی ہو گئے, 3 ڈپارٹمنٹ سے باہر کے, ان میں سے کسی ایک کو ڈیزائن انجینئر انٹرنل آڈٹ کے طور پہ بلا سکتا ہے. فرسٹ پارٹی آڈٹ. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فرسٹ پارٹی آڈٹ. اٹ شوڈ بی کنڈکٹڈ پیریوڈیکلی. پیریوڈیکلی کا کیا مطلب؟ وی لیو اٹ ٹو یو. آپ کو ایک شیڈول بنا لیجئے. آئی ایس او کی طرف سے کوئی شیڈول نہیں ہے کہ آپ کو یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, آئی ایس او کا کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کنفارم کر رہا ہے آئی ایس او کی ریکوائرمنٹ کو, پورے سسٹم کی ریکوائرمنٹ کو. تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم کو جو آپ نے کلاز نمبر 4 کے تحت ڈیولپ کیا تھا, پورے سسٹم کو آڈٹ نہیں کریں گے, اٹ ول بی نان کنفرمٹی اینڈ شو دا ریکارڈ آف آڈٹ. اب نیچرلی پورے سسٹم کو آپ ایک وقت میں تو آڈٹ نہیں کر سکتے. ایک وقت میں تو آپ ایک ڈپارٹمنٹ کو, 2 ڈپارٹمنٹ کو آڈٹ کر لیجئے. لیکن یہ جو کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ طے کرے گا کہ ایک سال میں ہم نے سارے سسٹم کو آڈٹ کرنا ہے. تو منتھ وائز, کوارٹر وائز کیا شیڈول ہوگا, آن اے اسپیسیفک ڈیٹ, آن اے اسپیسیفک ڈے, آن اے اسپیسیفک ٹائم, اٹ ول بی نون کون کس ڈپارٹمنٹ میں جا رہا ہوگا. یہ تو دیکھیے اوپن کمیونیکیشن ہے. A colleague of yours is coming to you as a guest on that day, but he or she is an auditor. دوستی اپنی جگہ پہ, لیکن آج میں آڈیٹر کے طور پہ آ رہا ہوں. اور پھر دیکھیے مسٹیکس کہاں نہیں ہوتی, گیپس کہاں نہیں ہوتی. ہم اپنی گیپس, اپنی مسٹیکس خود ہی ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. آئی ایس او کہتا ہے انٹرنل آڈٹ کا کچھ انتظام ہونا چاہیے. بہرحال اس کی پھر پوری ایک ٹریننگ ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں نے لیڈ آڈیٹر کی ٹریننگ کی. دیٹ از دی ہائیسٹ لیول آف آڈیٹنگ. اور جو شخص آڈیٹر ہوتا ہے, سسٹم تو اس کے سامنے ہی ہوتا ہے. اینی ہاؤ اٹ ہیز بین افیکٹولی امپلیمنٹڈ اینڈ مینٹینڈ. آڈٹ کیجئے کہ سسٹم ہیز بین افیکٹولی امپلیمنٹڈ اینڈ مینٹینڈ, اور دین یو پلان دی آڈٹ پروگرام. میں نے ابھی کہا تھا نا, سال میں منڈے آف دا ویک, منڈے آف دا 4th ویک پلان کیجئے, اور یہ پلاننگ پہلے سے ہو, اینڈ اٹ شوڈ بی نون ٹو آل دی کنسرن ود ان دا کمپنی.
اسٹیٹس اینڈ امپورٹنس آف دی آڈٹ ایکٹیویٹی. کیا ہوا, کیا گیپ سامنے آئے, بلکہ اس کو ہم کہتے ہیں NCR. وہ جو فارم فل اپ کیا جاتا ہے وہ فارم کہلاتا ہے NCR, نان کنفرمیٹی رپورٹ. یہ نان کنفرمیٹی ہے, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آیا, آپ کا پروسیجر یہ کہتا تھا, میں نے محسوس کیا کہ کام ایسے ہو رہا ہے, یہ گیپس ہے جناب. تو وہ ڈپارٹمنٹ والے پھر اس کو گیپ کو فل کرتے ہیں, کچھ ایکشنز لیتے ہیں, اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو کلوز کر دیتا ہے, سائن آف کر دیتا ہے. نیکسٹ آڈٹ پر جب میں دوبارہ آؤں گا تو میں اس کو دیکھوں گا کیا ایکشن لیے گئے. یہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا, اینالائز ہوا, ایکشن ہوا, ڈیسیژن ہوا, ایکشن ہوا. یہ ہے پورا سائیکل. اور اس کے بعد ریزلٹس آف دی پریویس آڈٹ شوڈ بی مینٹین. آڈیٹرز شیل ناٹ آڈٹ دیئر اون ورک. ابھی میں مثال دے رہا تھا نا, ڈیزائن انجینئر اپنے کام کو خود نہیں آڈٹ کرے گا, وہ اپنی اس ٹیم میں سے کسی کو بلا لے گا. تو یہ ریکوائرمنٹ ہے. بلکہ مجھے یہاں یہ بھی کہنے کا موقع دیجیے, چونکہ آڈٹ میں ڈیٹیل میں کور نہیں کروں گا, یہ انفارمیشن ضرور اپنے پاس رکھیے گا. میں چلتے چلتے ایک رننگ ریمارکس دے دیتا ہوں کہ جناب اگر دو ڈپارٹمنٹ ہیں, مثال کے طور پر ڈیزائن ڈپارٹمنٹ اینڈ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, دو ڈپارٹمنٹ ہیں, اس کے دونوں کے اندر لوگ کام کر رہے ہیں, لیکن ان دونوں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک ہے. آپ میری بات سن رہے ہیں نا؟ ایک ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے, ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں الیکٹریکل بھی ہے, میکینیکل بھی ہے. اب الیکٹرک, یہ جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے, ان دونوں کا ہیڈ ایک ہے. تو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں سے کوئی آدمی ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں آڈٹ کرنے نہیں آ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ایک ہے. آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ رائے لینی ہے تو آپ کسی تیسرے ڈپارٹمنٹ سے, ان دونوں کے علاوہ, جس کا ہیڈ کوئی اور ہو, اس لیے کہ اگر اس کا ہیڈ کوئی اور ہوگا تو وہ کانفیڈنٹلی, بغیر کسی فیئر کے, یہاں تو دیکھیے فیئر ہو جائے گا نا. وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والا جو ہے وہ کہے گا اگر میں نے کچھ ڈیزائن ڈپارٹمنٹ میں غلطی نکال دی, مسٹیکس بتا دی, تو کہیں میرا باس ناراض نہ ہو جائے. اب یہ تو ہوتا ہے. تو ISO نے اس کو یوں ٹیک کیئر کیا کہ جناب جہاں رپورٹنگ لائن ایک ہوگی وہاں کے ڈپارٹمنٹ کا کوئی آدمی آپ کو آڈٹ نہیں کرے گا. ویسے آڈٹ پلان اور آڈٹ پروگرام کے اندر اس کی آپ ڈیٹیل پھر لرن کرتے ہیں. میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا, سوائے اس کے کہ ڈاکومنٹڈ پروسیجر ہونا چاہیے انٹرنل آڈٹ کے لیے, جس کے اندر رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز لکھی ہوئی ہونی چاہیے. کون آڈٹ کنڈکٹ کرے گا, انشورنگ انڈیپینڈنس جو میں بھی بات کر رہا تھا, ریکارڈنگ دی ریزلٹس آف دی آڈٹ, اور ٹائملی کریکٹیو ایکشن. میں نے بھی کہا تھا نا کہ NCR, نان کنفرمیٹی رپورٹ, میں گیا آڈٹ کیا, کس ڈپارٹمنٹ میں کہاں چیز پروسیجر سے ہٹ کر, پروسیجر یہ کہتا تھا, آپ کا مینول ہے, آپ کر اس طرح سے رہے تھے. اب ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو کریکٹ کریں گے اور پھر کریکٹیو ایکشن لیں گے اس پر ٹائملی. کب وہ آپ نے, اس کو ہم کہتے ہیں کب آپ نے وہ کلوز کیا کریکٹیو ایکشن, اور پھر آئندہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کریکٹیو ایکشن جو ہے اس کی افیکٹونیس کیا ہے. ابھی کریکٹیو ایکشن آگے آ رہا ہے. اینڈ فالو اپ دی امپلیمنٹیشن, میجرمنٹ اینڈ مانیٹرنگ آف دی پروسیس. 8.2.3 you apply suitable methods for measurement and monitoring of those processes which are necessary to customer requirement. Process perspective ہے. When plan results are not being achieved, so you measure and monitor the process and record them. اس لیے کہ this is very important piece of data which you would like to have, how your process is doing. بلکہ اس کو مجھے کہنے دیجیے, ہم یہ کہتے ہیں is your process capable? People are capable. But the question is the process capable? اس پروسیس کے اندر جو مشینری ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, جو میتھڈالوجی ہے, جو را مٹیریل ہے, جو انوائرمنٹ ہے. انوائرمنٹ سے مجھے یاد آیا, ایک فارماسیوٹیکل فیکٹری تھی قصور کے پاس, ٹیبلٹس نہیں بن پا رہی تھی, تو انہوں نے شیئر کیا میرے ساتھ. میں نے امیڈیٹلی پوچھا واٹ از دی ٹیمپریچر آف دی پروڈکشن فلور, اسمبلی فلور, پروڈکشن فلور کہہ لیجیے.
تو انہوں نے بتایا کہ جی فلاں ٹیمپریچر ہے. میں نے کہا ٹیمپریچر کو 2 ڈگری کم کر دیجئے, اینڈ دا ٹیبلٹس آر بینگ فارمڈ. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ایک شفٹ میں کتنے کلو کی ٹیبلٹس بنتی ہیں, اگر 2 ڈگری ٹیمپریچر کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے پروسیس کے اندر, تو پروسیس کیپیبل نہیں ہے اور کتنا لاس ہو رہا ہے. وہ ٹھیک ہے آپ کہیں گے صاحب وہ جو ٹیبلٹ نہیں بنی آپ اس کو دوبارہ یوز کر لیں گے, لیکن وقت تو ضائع ہوا, الیکٹریسٹی, سیلری آف دی اسٹاف تو ضائع ہوئی. اچھا پھر اگر آپ نے وہ آرڈر کہیں پہ شپ کرنا تھا تو آرڈر ڈیلے ہوگا نا. تو پروسیس کی کیپیبلٹی, اور اس حوالے سے تو پھر ایس پی سی, دیٹ از دا ٹول, دیٹ از دی ٹیکنیک وچ پروفیسر ڈیمنگ ٹاٹ ٹو دا جیپنیز. آج تک اس کو یاد کرتے ہیں, بلکہ ایکچولی اس نے یہی ان کو ٹیچ کیا. ایک تو پی ڈی سی کوالٹی کا ٹول ہے, کچھ انہوں نے, میں نے کہا تھا نا فش بون ڈایاگرام, اس کے اسٹوڈنٹ ایشیکاوا نے ڈیولپ کی, میں اس کی بھی بات کروں گا بعد میں, بڑی بیوٹیفل ڈایاگرام. لیکن بہت سارا ٹائم سپینڈ کیا پروفیسر ڈیمنگ نے ان کو ٹیچ کرتے ہوئے اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول, ہاؤ ٹو کنٹرول دی پروسیس, ہاؤ ٹو میک شیور تھنگس ڈونٹ گو بیونڈ سرٹن لمٹ. اور اس پہ پھر کنٹرول چارٹس ہیں, رن چارٹس ہیں, اور وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. ہم آپ سے کچھ نہ کچھ اس کا ضرور شیئر کریں گے. نیچرلی صرف جو بیسک کوالٹی ٹول ہیں اس کی تقریباً کوئی 20 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی ہے, صرف کوالٹی ٹول بیسک کی. پھر ایڈوانس کوالٹی ٹولز ہیں, پھر اس کے بعد اسٹیٹسٹیکل پروسیس کنٹرول کے ایس کیو سی کے ٹول اور ایس پی سی کے ٹول. تو نیچرلی اس کورس میں ساری چیزیں تو ڈیٹیل میں نہیں کور ہو سکتی, بٹ اف یو فیل یو آر انٹرسٹڈ یو کین گو انٹو دی ڈیپر ڈیٹیل. دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. جیپنیز ہیو لرنڈ اٹ اینڈ بلیو می دے آر ڈوئنگ ونڈرس. اس لیے کہ پروسیس اگر کیپیبل ہوگا تو آپ کو بہترین پروڈکٹ ملے گا. آپ کی ساری ایفرٹ ویلیو ایڈیشن کے ذریعے سے پروڈکٹ جب مارکیٹ کو ہٹ کرے گا, یو ول بی دا ونر. دیٹ از دی سیکرٹ آف دا جیپنیز پروڈکشن. 8.2.4 وہ تو پروسیس کی بات تھی نا. 8.2.3 میں 8.2.4 پروڈکٹ کے اندر کیسے میجر کر رہے ہیں, کیسے مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور کیا ڈیٹا جنریٹ کر رہے ہیں. ریکوائرمنٹ ہے کہ اپروپریٹ سٹیجز پر, دیکھیے نا ایک وقت میں تو پروڈکٹ نہیں بن جاتا. مثلاً آئس کریم مینوفیکچرنگ. اب آئس کریم مینوفیکچرنگ کے اندر بہت ساری مکسنگز ہیں, بہت ساری ٹیمپریچرز ہیں, بہت ساری ایڈیشنز ہیں. تو ایٹ اپروپریٹ سٹیجز وٹ آر دی میجرمنٹس اینڈ مانیٹرنگ بینگ ریکارڈیڈ. ایویڈنس آف کنفارمٹی, ایویڈنس کہ صاحب جو ایکسپٹنس کرائٹیریا ہے یہ ہمارا ایویڈنس, ڈاکومنٹڈ ایویڈنس, زبانی کلامی نہیں. اچھا ڈاکومنٹڈ سے مراد یہ ہے کہ یو کین ٹیک اے مووی. آپ نے نوٹ کیا ہوگا لاہور سے پنڈی, لاہور سے ملتان, میرا خیال ہے کراچی سے حیدرآباد بھی, لاہور سے پشاور, اور پشاور سے لاہور, اور بہت سارے شہروں کو بسوں میں لوگ سفر کرتے ہیں, فلائنگ کوچز میں سفر کرتے ہیں. وہ جو مووی بنا لی جاتی ہے دروازہ بند کرنے سے پہلے, دیٹ از اے ڈاکومنٹری ایویڈنس. ہو از سٹنگ ان دا بس, تاکہ درمیان میں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے. یہی ہم بات یہاں کر رہے ہیں, آئی ایس او بات کر رہا ہے کہ گڑبڑ ہونے سے بچنے کے لیے وٹ از دی پریونٹیو میجر. یہ پریونٹیو میجر ہے. ایکسپٹنس کرائٹیریا کے مطابق پریونٹیو فوکس کیجئے. ریکارڈ مسٹ بی انڈیکیٹنگ who is responsible for what. And then release or delivery must not proceed. My dear students, release of the product and delivery of the product must not proceed until all the specified activities have been completed or approved by the customer. دیکھیے اگر یہ چیزیں فالو کی جائیں گی ڈاکومنٹڈ اور فارمل سسٹم کے تحت, تو آپ مجھے خود بتائیے کہ کیا کسٹمر ہیپی نہیں ہوگا. And why should he or why should she go somewhere else to shop? شاپ تو کرنی ہے آپ کو.
لیکن اگر شاپنگ کرتے ہوئے سیٹسفیکشن ہو, ڈیلائٹنس ہو, تو وہ گو. نیکسٹ کلاس 8.3 کنٹرول آف نان کنفارمنگ پروڈکٹس. وہ لاٹ جو کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ والے آئے, اور اسی لیے میں نے کوالٹی کنٹرول کا نام لیا ہے. یہ دو ڈپارٹمنٹ ہے جن کی روزانہ آپس میں ہارڈ ٹاک ہوتی ہے, آرگومنٹ ہوتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوالٹی کنٹرول کو ختم کیجئے, کوالٹی ایشورنس کی طرف جائیے, بلکہ مجھے کہنے دیجئے ورلڈ کلاس مینوفیکچرنگ کی طرف جائیے. اس کی پریکٹسز اپنی ہیں, لیکن میں نے کہا نا ان دو مینیجرز کی روزانہ صبح آرگومنٹ ہوتا ہے. کون سے دو؟ سوچئے ذرا. کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ. کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ کا کام یہ ہے کہ اس نے کہنا صاحب آپ نے یہ لاٹ بنائی تھی, یہ لاٹ بنائی تھی, یہ پروڈکٹ بنا تھا, یہ چیز بنی تھی, اس میں یہ نہیں ٹھیک, اس میں یہ اکارڈنگ ٹو دی اسٹینڈرڈ. مطلب ایسی زبردستی. لیکن دیکھیے انسان ہی ہے نا, وہ لگتا ہے پروڈکشن مینیجر کے ساتھ اگر کوالٹی کنٹرول مینیجر کی نہیں بن پا رہی تو وہاں پھر دیکھیے پیپل ایشو بھی آ جائیں گے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹی کیو ایم کے اندر ریمبر ٹیم ورک اینڈ ایٹیچیوڈ پلیز اے رول. تو یہ دو ڈپارٹمنٹ بہت آرگو کرتے ہیں, اس لیے کہ پروڈکشن والے یہ کہتے ہیں صاحب ہم نے ٹھیک بنایا ہے, لیٹ اٹ بی ریلیز, لیٹ اٹ گو ٹو دی کسٹمر, اٹ شوڈ ناٹ بی ڈیلیڈ. ہمارے ریکارڈ میں لکھا جائے پروڈکشن والوں نے بہت کام کیا. کوالٹی کنٹرول والا کہتا ہے اگر یہ پروڈکٹ کسٹمر کے پاس چلا گیا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ نان کنفارمنگ ہے, اس کے ہاں جا کے کچھ نقصان ہوا, اور بعض اوقات یہ نان کنفارمنگ پروڈکٹ جو ہے اٹ میں کاسٹ بلینز. اور کچھ کمپنیاں ایسی بھی ہیں جن میں نے کنسلٹنگ کی کہ وہ کسٹمر کو کہتی ہیں صاحب آپ کا ملین کا لاس ہوگا, ہم پے کریں گے. یہ تو دیکھیے پارٹنرشپ ہے. تو وہاں پر پھر کوالٹی کنٹرول ڈپارٹمنٹ اس نان کنفارمنگ لاٹ کو یا نان کنفارمنگ پروڈکٹس کو کہتا ہے, اس پہ اسٹیکر لگا دیتے ہیں ناٹ ٹو بی ریلیزڈ, ریڈ کلر کا, وہ الگ کر دیے جاتے ہیں. اب وہ جب الگ ہو گئے تو پھر کوالٹی کنٹرول والے کے ساتھ, اب سوری پروڈکشن والے کے ساتھ وہ اسی دن آفٹر نون میں یا نیکسٹ ڈے میٹنگ کرے گا. ایکسچینج آف ورڈز, ایکسچینج آف آرگومنٹس. اسی لیے جب ہم کوالٹی ایشورنس کی طرف موو کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے کوالٹی کنٹرول, کوالٹی ایشورنس, پروڈکشن, مارکیٹنگ, ڈیزائننگ, انوینٹری, پرچیز, یہ سب کس کے لیے ہے؟ یہ سب تو بھائی اسی کسٹمر کے لیے ہے. تو لیٹ اس ناٹ آرگو, لیٹ اس ناٹ فائٹ, لیٹ اس سٹ ٹوگیدر, لیٹ اس ٹاک ٹوگیدر. کوالٹی ایشورنس, لیٹ اس لسن ٹو ایچ ادر. ہاں اس میں کبھی کبھی فائنانس مینیجر کو بھی بلائیں, وہ بھی کبھی روڑے اٹکاتا ہے. چھوڑیں جی کوالٹی کی بات کو, اس پہ پیسے بڑے لگتے ہیں, وہ مینیجنگ ڈائریکٹر کو جا کے کان بھرتا ہے. لیکن اگر مینیجنگ ڈائریکٹر کمیٹڈ ہے, ریمبر وی آر ٹاکنگ اباؤٹ clause number 5 مینجمنٹ ریویو, if they are committed for quality. تو میں نے دیکھا ہے کئی ٹریننگز کے اندر, بلکہ مجھے ایک کمپنی یاد ہے لاہور میں, انہوں نے ٹریننگ کروائی 2 دن کی, اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایکچولی وہ اٹ واز اے ایٹیچیوڈ چینج اینڈ چینج مینجمنٹ ٹائپ آف ٹریننگ. بعد میں مجھے پتا چلا کہ ایکچولی دس واز دا ٹریننگ فوکس ٹورڈز دی چیف فائنینشیل آفیسر. دیکھیے چیف فائنینشیل آفیسر اینڈ فائنانس مینیجرز دے آر ورکنگ ود نمبرز, ڈالرز, روپیز. وہ کہتے ہیں صاحب ہم کیسے کاسٹ کو کم کریں, منیمائز کریں. فوکس اس پہ ہے نا, ریونیو کیسے جنریٹ ہو, بجٹ کہاں سے کٹ کیا جائے. اور کوالٹی ایشورنس مینیجر جو ہے وہ ہمیشہ کہتا ہے میرے لوگوں کو ٹریننگ دو, ان کو کمپیٹنٹ بناؤ, کسٹمر کو زیادہ فیسلٹی دو. تو کلیش تو ہے نا. تو اگر یہ سب مل کر ایک فلور پہ آ جائیں, کراس فنکشنل ٹیمز, تو آئی ایم گلیڈ کہ آفٹر 2 days آف ٹریننگ دی چیف آپریٹنگ آفیسر آف دیٹ کمپنی اسٹوڈ اپ اینڈ سیڈ کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جتنے پیسے آپ کو پے کرنے وہ تو پہلے آدھے گھنٹے میں ہی پورے ہو گئے, اور باقی 15 گھنٹے تو آپ کی طرف سے بونس ہے. آئی واز سیٹسفائڈ, رادر آئی واز ڈیلائٹڈ. دیٹ از دا ویلو گیون بائی دی سپلائر ٹو دی کسٹمر. تو جناب نان کنفارمنگ پروڈکٹ کو کم سے کم کیسے کیا جا سکتا ہے, ہم مزید لرن کریں گے کہ جب ہم اسٹریٹجک لیول پر کریں گے, اسٹریٹجک مینجمنٹ اور پلاننگ کو
ٹیکٹیکل لیول اور ٹیکٹیکل پلاننگ کے ساتھ. اور ٹیکٹیکل پلاننگ کو اور مینجمنٹ کو ہم الائن کریں گے آپریشنل مینجمنٹ اور آپریشنل پلاننگ کے ساتھ اور آپریشنل ایکسلنس کے ساتھ. دی آرگنائزیشن شیل ڈیل ود نان کنفارمنگ پروڈکٹ بائی 2 ways. اب صاحب یہ لاٹ تو نان کنفارمنگ ہو گئی. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یو کین ٹیک ایکشن ٹو ایلیمینیٹ دی ڈیفیکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں ری ورک. اور یاد ہم نے کہا تھا ری ورک کی اپنی ایک کاسٹ ہے، کچھ ٹائم بھی لوز ہوگا. اچھا پھر ہو سکتا ہے انوینٹری ایکسس ہو جائے، ڈلیوری کم ہو گئی، یہ دوبارہ بن کے آئیں گی، کاسٹ بھی بڑھ جائے گی. لیکن بہرحال اب آپ کو کریکٹو ایکشن تو لینا ہے. اور یو کین آتھرائز دیٹ پروڈکٹ ٹو بی سولڈ انڈر کنسیشن. خاص طور پر ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر یہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا لاہور میں اعظم کلاتھ مارکیٹ میں یا کراچی میں بولٹن مارکیٹ میں، جہاں ہول سیل فیبرک کا کام ہوتا ہے. بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کی ٹیکسٹائل کی، وہ بڑے کلیئرلی آپ کو وہاں ہول سیل میں ریٹیل کی بات نہیں کر رہا، ریٹیل میں تو سب مکس ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بھی اچھے سٹورز ہیں جو کسٹمر کو بتا دیتے ہیں. لیکن ہول سیل میں کلیئر کٹ پتا چل رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ 1 نمبر کپڑا ہے اور یہ 2 نمبر ہے. اب یہاں 2 نمبر سے مراد یہ ہے کہ دس واز دی، اچھا یہ جو 2 نمبر لاٹ ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز 10 میٹر کے، 20 میٹر کے، 5 میٹر کے، یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ وہی ہیں کہ جو لاٹ میں کوالٹی کنٹرول اور کوالٹی ایشورنس والوں نے یہ 5 میٹر یہ 10 میٹر نان کنفارمنگ ہے انہوں نے الگ کر دیا. تو آئی ایس او کہتا ہے اٹس اوکے، یہ جو نان کنفارمنگ جو ڈیفیکٹو ہے آپ اس کو دوبارہ ریپیئر نہیں کرنا چاہتے، آپ اس کو 2 نمبر ڈکلیئر کر کے یعنی انڈر کنسیشن مارکیٹ میں سیل کر دیجیے. اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. ریمبر ونس آئی سیڈ اگر آپ کا کسٹمر 95% پانی والا دودھ چاہتا ہے فار سم ریزن، کوئی اس نے میڈیسن بنانی ہے، کچھ اور کرنا ہے، اور آپ اس کو یہ بتا کر دے رہے ہیں اور قانوناً آپ کلیئر کٹ یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یہ اتنے پانی والا دودھ چاہتے ہیں، کلیئر کٹ اوپن کمیونیکیشن کے ساتھ آپ وہ سیل کر رہے ہیں، اٹس پرفیکٹلی اوکے. اگر وہ لیگل اتھارٹی ہے یعنی آپ اس کو ہول ملک کہہ کر تو نہیں سیل کر، اگر آپ ہول ملک کہہ کے سیل کریں گے، دیکھیے دودھ ایک ایسی چیز ہے اس میں آپ چاہے جتنا پانی ڈال دیجئے یہ تو سفید ہی رہے گا. لیکن اگر آپ ہول ملک سیل کر رہے ہیں اور پھر اس میں پانی ملا ہوا ہے، معاف کیجیے گا، دین دا کسٹمر ول کمپلین. لیکن اگر کسٹمر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے دین یو آر ڈیلیورنگ اے کوالٹی پروڈکٹ. دیٹ از وٹ آئی ایس او سیز. اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے اس کو آپ انڈر کنسیشن بھی سیل کر سکتے ہیں. نیچرلی ہول ملک اور وہ جو پانی ملا ہوا دودھ جو ہے ایک قیمت پہ تو سیل نہیں ہونا چاہیے نا. نان کنفرمٹی یہ ہوتی ہے کہ صاحب دودھ ہمیں سپلائی کیا جاتا ہے گھروں میں، اس میں کہتے ہیں صاحب ہم گھر سے لے کر آتے ہیں اس میں برف ڈال دیتے ہیں، کیا کریں جی ورنہ دودھ خراب ہو جائے گا. تو بھائی میرے وہ جو 20 کلو دودھ میں 10 کلو برف آپ نے ڈال دی، آپ نے قیمت کم کی، قیمت تو آپ نے وہی رکھی. دیٹ از دا ایشو آف نان کوالٹی. اینی ہاؤ اب گوالوں میں کہاں سے آئی ایس او اسٹینڈرڈ امپلیمنٹ ہوگا؟ امپلیمنٹ تو ہوگا پھر جو دودھ کی کمپنی ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ پاکستان کے اندر انف سپلائی آف ملک اینڈ دیر آر مور ڈیری کمپنیز وچ آر کمنگ اپ اینڈ اسٹل دیر از این اپرچونٹی دیٹ اف دیر کوڈ بی ہول سپلائی چین آف ڈیری انڈسٹری. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ کیا اپرچونٹی ہے اس میں. نمبر 3 ریکارڈز آف دی کنسیشن شیل بی مینٹین. ری ویریفیکیشن آفٹر ورک، ری ورک ہو گیا، ری ویریفیکیشن ہوگی. وٹ از دا وے ٹو ڈیل ود نان کنفرمٹی؟ ڈیٹیکٹڈ آفٹر ڈیلیوری. وہ جو وارنٹی کلیم ہے، ایک تو یہ تھا نا کہ ان ہاؤس آپ نے اس کو ڈیٹیکٹ کر لیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کریکٹو ایکشن. یا کریکٹو ایکشن ہوگا کہ ابھی وہ آپ کے پروڈکشن فلور پہ پڑا تھا، ابھی آپ نے کوالٹی کنٹرول والوں سے چیک ہی نہیں کروایا تھا، وہ تو ہو گیا آپ کا کریکٹو ایکشن. انٹرنل فیلئر، ریمبر وی سیڈ 4 کاسٹ آف کوالٹی: پریونٹیو ایکشن، کریکٹو ایکشن، انٹرنل فیلئر.
یہ ہے انٹرنل فیلئر کہ آپ نے کہا یہ لاٹ کنفارمنگ نہیں ہے, ریورک کیجئے, انٹرنل فیلئر. ابھی آپ نے کسٹمر کو نہیں دی. چوتھی کیا چیز ہے؟ ایکسٹرنل فیلئر. وٹ از دی میکنزم یو ہیو؟ ISO requires that if conformity, non-conformity will be detected after delivery. کیا وارنٹی کلیم ہوگا, کس طرح سے آپ اس کو ریکور کریں گے. اور ہمارے یہاں بھی اچھی کمپنیاں جو ہیں وہ وارنٹی کلیم دیتی ہیں. کاش ساری کمپنیاں کیسے کریں گی؟ آپ جیسے مینیجر اس کو امپلیمنٹ کریں گے کہ دیکھیے بھائی یہ جو کسٹمر اریٹیٹ ہو گیا, اینگری ہو گیا, یہ واپس نہیں آئے گا. کاش ہمارے سروس سینٹرز اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں. پیٹرول پمپس والے تو عرصے سے سمجھ رہے ہیں. اب یہ وہ والے پیٹرول پمپ نہیں ہیں, نہیں, پیٹرول پمپ بھی سروس اسٹیشن ہی کہا جاتا ہے, جو آج سے کو 5 سال پہلے تھے. اینڈ وی آر گلیڈ کہ پاکستانی آرگنائزیشن آر ٹیکنگ لیڈ ان ٹو دیٹ. اینڈ ود ان دی پیٹرولیم سیکٹر وی آر پراؤڈ that there are more than one Pakistani companies who are even developing the whole chain. وہ ڈگ آؤٹ بھی کر رہے ہیں, ڈرل بھی کر رہے ہیں, اور اس کو ریفائن بھی کر رہے ہیں, پھر اس میں ویلیو بھی ایڈ کر رہے ہیں, سیل بھی کر رہے ہیں. یہ ہے نا سپلائی چین. اینی ہاؤ ISO requires that you come up with the mechanism under the non-conforming product. How are you going to deal? 8.4 analysis of the data. Very important. ڈیٹا تو ہر جگہ دیکھیے جنریٹ ہو رہا ہے, تو کیا یہ ڈیٹا جو جنریٹ ہو رہا ہے یہ جنریٹ کر کے فارم فل اپ کر کے بس فائل میں لگ جائے گا؟ آپ نے کہا نا نان کنفرمیٹی رپورٹ, ریورک کی رپورٹ, ڈلیوری, پوسٹ ڈلیوری رپورٹ, بہت ساری رپورٹس ہیں. تو اب اس کو کیسے آپ اینالائز کریں گے؟ یو ڈیٹرمن دی سوٹیبلٹی اینڈ افیکٹونیس آف دی کوالٹی مینجمنٹ سسٹم by evaluating where continual improvement of the effectiveness of the quality management system has to be made. کون سے ٹول یوز کریں گے؟ Here comes the tool. میں نے کہا تھا 94 کے اسٹینڈرڈ میں تو یہ آپشن تھا کہ آپ اسٹیٹسٹیکل ٹول یا انسٹرومینٹس نہ یوز کرنا چاہیں, اٹس فائن, بٹ ناٹ ان 2000. اب آپ کو لرن کرنا ہے, میں بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ وہ کون سے ٹول ہیں, کیسے آپ کو یوز کرنا ہے تاکہ ڈیٹا ویژلائز ہو کر ڈسپلے ہو جائے. بجائے اس کے کہ آپ میں سے وہ اسٹوڈنٹ جو آ نہیں رہے اور ان کی ایبسنٹ لگ رہی ہے, اور پھر نیکسٹ کلاس میں یا نیکسٹ ویک یا نیکسٹ منتھ نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے, یا آپ کو آن لائن انفارمیشن بھیج دی جائے کہ علی, فاطمہ, رشید اور حمید پچھلے مہینے 4 لیکچر میں ایبسنٹ تھے, اور آپ کہیں صاحب یہ دیکھیں سب کے سامنے یہ انفارمیشن ڈسپلے ہو گئی. تو اسٹیٹسٹیکلی پھر اگر ڈیٹا جو ہے آپ کی پریزنس کا ڈسپلے کر دیا جائے, بار گراف سے پائی چارٹ کچھ بھی لے لیجئے, ویزیبلی آپ کو خود نظر آ جائے گا. اس سے بھی بہتر جو ایک ٹول ہے اسٹیٹسٹکس کے اندر, آپ ایک چارٹ بنا لیجئے, اس چارٹ کے اوپر اٹینڈنس ریکارڈ سب کا لکھا ہوا ہے پوری کلاس کا. اب میرا خیال ہے علی اور فاطمہ اور رشید کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اعلی حضرت آپ ایبسنٹ تھے, اس لیے کہ وہاں تو وہ چارٹ کے اوپر خود بخود کراس لگا ہوا ہوگا. اور میرا خیال ہے علی اور فاطمہ اور رشید اتنے سمارٹ ہیں, اس لیے کہ میں آپ سے تمام اسٹوڈنٹس یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اتنے سمارٹ ہیں کہ آپ یہ دیکھ لیں گے کہ سب ہم ایبسنٹ تھے, کیوں ایبسنٹ تھے, یہ تو نان کنفرمیٹی ہو گئی. سو وی ہیو ٹو اینالائز دس ڈیٹا سو وی کین گیٹ انفارمیشن, and then we use our expertise to get knowledge. Knowledge on what? Number 1, customer satisfaction. Number 2, conformance to the product requirement. Number 3, characteristics of the product and process and their trends. Process کا کیا ٹرینڈ ہے؟ یاد ہے وہ مثال جو میں نے دی تھی کہ جو کٹر گز اور میٹر راڈ بنا رہا ہے, اور ٹاگوچی نے کہا تھا کوالٹی لاس فنکشن, وہ میٹر اگر 1 سینٹی میٹر کم کٹ گیا یا زیادہ کٹ گیا لاس ہوگا. تو وٹ از دی ٹرینڈ آف دی پروسیس اینڈ وٹ از دی ٹرینڈ آف دی پروڈکٹ. اور آخری بات ہے انالیسس آف دی ڈیٹا. سپلائر کیا کر رہے ہیں, آپ وزٹ کیجیے انہیں, ان کی ڈلیوری کا شیڈول کیسا رہا پچھلے کوارٹر میں, کتنی دفعہ انہوں نے
غلط کلر کا، غلط سائز کا کوئی سبسٹیچیوٹ پروڈکٹ بھیج دیا جو آپ نے مانگا نہیں تھا، ڈیٹا، اس کی بیس پر پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ ہاؤ دا تھنگز آر گوئنگ. 8.5 امپروومنٹ. امپروومنٹ کس چیز میں؟ دیکھیے، فیسیلیٹیٹ کنٹینیوس امپروومنٹ بائی یوزنگ کوالٹی پالیسی. کیا کہا تھا آپ نے کوالٹی پالیسی میں؟ کر رہے ہیں؟ نہیں تو پھر امپروومنٹ کیجیے، یا پھر کوالٹی پالیسی کو چینج کیجیے. دیکھیے، کوالٹی پالیسی تو ٹاپ لیول پہ بنی تھی نا، مڈل مینجمنٹ کے ساتھ مل کے، تو پھر اس کو امپلیمنٹ. آبجیکٹوز کیا تھے؟ آڈٹ ریزلٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈیٹا کیا بتا رہا ہے؟ کریکٹیو ایکشن کتنے لیے گئے؟ پریونٹیو ایکشن کیسے تھے؟ اور پھر مینجمنٹ ریویو. ان سب کے اندر ہمیں امپروومنٹ چاہیے. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کریکٹیو ایکشن، اس کو ذرا سمجھ لیجئے. کریکٹیو ایکشن اٹ شوڈ بی اپروپریٹ. What is the impact of the problem? It should be documented procedure which will define the requirement to review the non-conformance. ہم نے کہا تھا نا NCR، اس کو ریویو کیجئے، اس کے کازز لکھیے، اور پھر ایویلویٹ کیجئے اس نیڈ کو کہ یہ کیوں نیڈ ہے ہمیں کریکٹیو ایکشن کی، ہونی تو نہیں چاہیے. ڈٹرمن کیجئے کہ کریکٹیو ایکشن اٹ واز نیڈیڈ اینڈ امپلیمنٹڈ. تو کریکٹیو ایکشن کہاں پہ لیں گے؟ جہاں پہ کام ہو رہا ہے پریزنٹ کے اندر. آپ خود کریکٹیو ایکشن لے رہے ہیں، یا آڈٹ پہ دوسرا آدمی آیا ہے وہ کریکٹیو ایکشن سجیسٹ کر رہا ہے، لیکن آپ خود اپنے سسٹم کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں، امپروو کر رہے ہیں. اینڈ ریکارڈ دی ریزلٹس آف کریکٹیو ایکشن اینڈ ریویو دی کریکٹیو ایکشن ٹیکن. دیکھیے، اب ریویو کے اندر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے میں 5 مرتبہ مشین نمبر 5 ڈاؤن ہوئی، باقی مشینیں تو 4 ٹھیک چلتی رہیں. کیوں؟ کریکٹیو ایکشن لینے کے باوجود پھر بھی مشین ڈاؤن ہو گئی. تو بھائی، وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ والوں نے جو موٹر بنا کے بھیجی تھی، کہیں اس کا تو پرابلم نہیں ہے کہ اس میں وہ جو کاپر وائر یوز کر رہے ہیں وہ گڑبڑ والی ہے. یعنی گڑبڑ سے مراد یہ لوور کوالٹی کی ہے، بار بار موٹر آتی ہے، مشین ڈاؤن ہو جاتی ہے، موٹر جل جاتی ہے. تو کریکٹیو ایکشن میں جب آپ ریویو کریں گے کہ مشین ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے. اور اس لوپ کو ذرا سمجھ لیجیے آپ، یہ کریکٹیو ایکشن کے پرسپیکٹو میں نیور اینڈنگ لوپ ہے. اور یہ نیور اینڈنگ لوپ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا کہ نمبر 1، آپ نے کریکٹیو ایکشن لیتے ہوئے آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ پروسیجر تھا کہ وٹ وڈ یو ڈو. آلرائٹ، دین یو ہیو ڈن اٹ، اینڈ دین یو ہیو ریکارڈیڈ وٹ یو ہیو ڈن. اب آپ نے اس کو ریویو کر لیا ہے کہ صاحب میں نے کریکٹیو ایکشن لے لیا ہے. اس کے بعد کریکٹیو ایکشن لینے کے بعد پھر اس چیز کو کیجئے اور دیکھیے جو آپ نے کریکٹیو ایکشن لیا ہے وہ افیکٹو ہے، اور اس کا امپیکٹ کیا ہے پرابلم کے اوپر، کہ پرابلم دوبارہ تو نہیں ہوا. اگر پرابلم اسی طرح سے مینٹین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کا کریکٹیو ایکشن ٹھیک نہیں ہے. تو کریکٹیو ایکشن is for the present and you will review it in future. اس کے علاوہ پریونٹیو ایکشن ایک دوسرا ایکشن ہے جو آپ پوٹینشیل نان کنفرمیٹی کو روکنے کے لیے پلان کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سیشن کے اندر، اس 8ویں کلاس کے اندر، بس وہ ایک چیز امپورٹنٹ بچ گئی ہے، اس کو پھر انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے. لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ کریکٹیو ایکشن از واٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ. You are taking by yourself those actions which will remove that defect, or you're asking the help of the other department, and then you are evaluating what is the impact on the process. Preventive action we will learn in the next session. بڑی امپورٹنٹ کلاس ہے. کیا چیزیں آپ کو لرن کرنی ہیں، کس طرح سے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اسٹینڈرڈ بھی پڑھیے گا، ریکوائرمنٹس بھی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ اف یو امپلیمنٹ دیز پرنسپلز، دی پروسیس اینڈ دی آؤٹ کم آف دی پروسیس ان دی فارم آف اے پروڈکٹ ول سرٹنلی بی اے کوالٹی پروڈکٹ، اینڈ you yourself and your company will be a sustainable leadership in the market. So until next session, my dear students, ladies and gentlemen, Khuda Hafiz and Assalamu Alaikum.